اب ایک وزیر صاحب ہمارے پروفیسر ٹائپ پہ ابھی موجود تھے، وہ کہتے ہیں کہ آپ انتشار مت پھیلائیں، عوام کو سمجھائیں کہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے۔ اب یہ وہی بات ہے کہ بکرے کو سمجھاؤ کہ تمہیں ذبح کیوں کیا جا رہا ہے۔ اب آپ اس کو بولو کہ سنت ابراہیمی ہے تو کیا بکرا خود ہی لیٹ جائے گا؟ یا آپ بولو عید کا دن ہے یا مجھے گوشت چاہیے، بھائی اس کو تو اپنے جان کی پڑے۔ اب غریب کو وہ کہتے ہیں آپ سمجھاؤ کہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے۔ مجھے سر یہ بات بالکل سمجھ نہیں آتی، اگر کسی اور کو سمجھ آتی ہے تو میں طالب علم رہوں گا ان کا۔ آپ نے سر یہ آئی پی پیز کی بجلی تو آپ خرید نہیں پا رہے، آپ کے پاس سرپلس ہے، آپ اس کے پیسے دے رہے ہیں، ملک خسارے میں جا رہا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی آپ نے اتنے پیسے یہ سارے ڈیمز پر کیوں رکھے؟ یعنی اس وقت جو بجلی موجود ہے اس کے تو آپ بغیر استعمال کیے پیسے دے رہے ہیں، اور سارے پیسے آپ نے ڈیمز پر رکھے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی آپ کا عقل ہو، کوئی آپ کی پلاننگ ہو، تو مجھے بتایا جائے کہ شاید وہ جب آئی پی پیز کے کانٹریکٹ ختم ہو جائیں گے تو پھر آپ ڈیم سے بجلی لیں گے، یا آپ واٹر ریزروائر بنا رہے ہیں، تو سمجھ میں آتا ہے۔ اب سر ایک اور عجیب مذاق کیا انہوں نے کہ سولر پینل پہ کہتے ہیں ٹیکس ہم نے جو ہے نا کم کر دیا، ختم کر دیا، لیکن انورٹر پر ٹیکس رہے گا۔ اب سر بلب پر ٹیکس ختم کر دے، تار پر ٹیکس لگا دے، بغیر تار کے بلب کیسے جلے گا؟ یہ کون سا کام ہے؟ مطلب اگر آپ نے لگانا ہے تو لگائیں، لیکن ہمیں بیوقوف بنانے کی تو کوشش نہ کریں نا سر۔ ہم مانتے ہیں کہ ملکی حالات کے تحت دفاع اور داخلہ پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور سر اس ریکارڈ پہ کہ لاسٹ بجٹ اسپیچ میں نے کہا تھا کہ ہم کوئی معیشت دان نہیں، لیکن فکس ٹیکس آپ لگائیں، آپ کو فائدہ ہوگا، اور اس بار آپ نے چھوٹے دکانداروں پر لگایا اور دیکھیں آپ کو فائدہ ہوا۔ میں کہتا ہوں کہ اس فکس ٹیکس کا دائرہ کار جو ہے وہ مزید اوپر لے جائیں، شاید آپ کو فائدہ ہو۔